جو آپ کی باتوں سے ہمارے تمام ناظرین ہیں ان تک بھی یہ چیز آ رہی ہے کہ وہ تو اپنے اس سارے سرکاری عہدے کے اوپر فائز رہنے کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. جی بالکل 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 بالکل. اور یہ جو یہ سارے مفتی صاحبان ہیں ان سب کو مطلب آپ دیکھیں چیزوں کو غلط پریزنٹ کرنا, پھر ان کو ایسے شو کرنا کہ جیسے اللہ معاف کرے میں نے ان کی کسی چیز پہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے جیسے میں نے کوئی اعتراض کر دیا ہو. اور آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اس کے بعد پہلے تو سٹی 42 پہ یہ خبریں چلنی شروع ہو گئی نا کہ میں نے کچھ ایسا کر دی ہے. میں نے جب تردید بھیجی رضوی صاحب تو وہ کہیں چھپی نہیں سوائے ایکسپریس اخبار کے اور سوائے نئی بات کے جنہوں نے میرے ساتھ کوپریٹ کیا, کہیں چھپی نہیں تردید. اور سٹی 42 والوں کو تو مجھے پوچھنا چاہیے تھا نا کہ جی یہ بات ہم خبر چلانے لگے تو آپ کا کیا موقف ہے. مطلب مجھے تو موقع ہی نہیں دیا جا رہا نا کہ میں اپنے آپ کو کلیریفائی کر سکوں. تو وہ تو پھر اپنا سرکاری اثر رسوخ بالکل جی بالکل بالکل یہ سب پیمرا پی ٹی اے اور یہ سب منسٹری آف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی, جی تو وہ انٹیریئر منسٹری ہر جگہ جہاں جہاں ان کے تعلقات ہیں وہ اپنے تعلقات استعمال کر رہے ہیں. کبھی آپ رحمان ملک صاحب سے بھی رابطہ ہوا ہے؟ نہیں جی میرا رابطہ نہیں ہوا, بالکل نہیں. لیکن یہ یوسف بیگ مرزا صاحب کا کہنا ہے اور یہ یوسف بیگ مرزا صاحب کے وکیل کا کہنا ہے اور ان کے دوست ہیں داؤد بھٹی صاحب, ان کا یہ کہنا ہے کہ جی رحمان ملک صاحب کو ہمارے ساتھ میٹنگز ہو رہی ہیں اور رحمان ملک صاحب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور رحمان ملک صاحب جو ہیں وہ بالکل ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ ان کا کہنا ہے. آصف زرداری صاحب کے بھی علم میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے, اخبار وہ بھی پڑھ لیتے ہوں. جی میں نے تو اپیل کی تھی ٹو دی پریزیڈنٹ آف پاکستان, جی میں نے بالکل اپیل کی تھی ٹو دی پریزیڈنٹ آف پاکستان, ٹو دی پرائم منسٹر آف پاکستان. میں نے بالکل انہیں اپیل کی تھی. مجھے نہیں پتا کہ ان تک خبر پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے. نہیں ان کے پاس تو ہر تمام منٹ کی اخبارات خبر ہونی چاہیے. جی 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 بالکل نہیں ہوگی, باخبر ہوں گے. جی جی بالکل بالکل بالکل. تو یہ ساری صورتحال ہے جی. مطلب مجھے تو ایک سائلنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا کہ جو حقائق ہیں وہ سامنے مت آئیں. جب ایک مطلب میری تردید بھی چھپ گئی تو یوسف بیگ مرزا صاحب جو ہیں وہ کوئی چیخ اٹھے کہ جی ان کی تردید بھی کیوں چھاپی گئی ہے. تو اب آپ یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ کے بیٹے کی مینٹیننس ہے جی, پھر دوسرا یہ ہے کہ جب اس کا ریکگنیشن وہ کریں گے, اگر وہ نہیں مان رہے کہ یہ ان کا بیٹا ہے تو وہ مینٹیننس کیوں دیں؟ ہاں جی بالکل بالکل. تو جب وہ کریں گے ہاں تو اس کے بعد یہ تو آپ نے بالکل اب آسان سا مجھے جو محسوس ہو رہا ہے آپ کی بات سے, بچے کی پیٹرنٹی ایکسیپٹ کریں. بالکل بالکل جی بالکل. کیونکہ دیکھیں نا جو مجھے انہوں نے ڈیورس دینی تھی اور مینٹیننس دیں, ہاں جی جو مجھے انہوں نے ڈیورس دینی تھی وہ تو انہوں نے مجھے دے دی, ٹھیک ہے. شادی جو ہے وہ اس 8 اگست 2012 تک قائم تھی, ٹھیک ہے. ڈیورس انہوں نے بھیج دی. میری جو مینٹیننس بنتی ہے 2006 سے وہ میری مینٹیننس ملنی چاہیے مجھے, ٹھیک ہے. جو ڈیلیوری چارجز وغیرہ ہیں جو سب اخراجات ہوئے وہ ملنے چاہیے. بچے کی اکنالجمنٹ بہت ضروری ہے, بچے کی پیٹرنل اکنالجمنٹ جی بالکل بہت ضروری ہے. اور جو اس کے بعد میرے جو کام کے اندر انہوں نے اتنے مسئلے مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں, میرے بریڈ اینڈ بٹر کو, میرے فنڈامنٹل رائٹس کو یہ کرب کر رہے ہیں, وہ سب معاملات جائز روزی بند کر دی اور ہر طرف سے جی جی بالکل میرے وہ ہونے چاہیے, سارا کچھ جو ہے یہ معاملات بالکل سیدھے ہونے چاہیے. اور دیکھیں جو لوگ ایک میرا قصور نکلا ہے, اچھا بتائیں مقدمے کے اینڈ میں کہ میرا کیا قصور نکل رہا ہے؟ نکلے گا بالکل. آپ یہ دیکھیں نا کہ جو لوگ باپ کو, بچے کو باپ سے دور رکھ رہے ہیں, باپ کو بچے سے دور رکھ رہے ہیں, وہ اپنے سر گناہ تو لے رہے ہیں. ایک طرف وہ مان رہے ہیں کہ جی یہ بچہ اس باپ کا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک طرف وہ اپنا سٹیٹس بچانے کے لیے, اپنے ایک فیک فساد کو جاری رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. وہ تو ڈی این اے نے ثابت کر دیا باپ بیٹے کا. مرزا صاحب نے تو ڈی این اے میں کہہ دیا نا کہ یہ تو بوگس ہے. وہ گئے تھے ہاں جی بالکل گئے تھے, کیسے نہیں گئے تھے, ہاں بالکل گئے تھے. یہ دیکھیں میں آپ کو ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتی ہوں, پتہ نہیں آپ کی نظر سے یہ گزرا ہے یا نہیں گزرا ہے. یہ دیکھیں جی ڈی این اے ورلڈ وائڈ یوروفنز, ٹھیک ہے,
लीगल DNA टेस्ट सर्टिफिकेट, इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन, केस नंबर ये है, ये सारा उन्होंने अपना तरीका बयान किया हुआ है। ये लीगल पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट है, क्या सैंपल्स लिए गए हैं, उसके बाद ये तमाम ये सब कुछ वेबसाइट पे है। प्लीज मैं चाहूंगी कि आप लोग जरूर देखें। और लिखा हुआ है एंड में कि बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस एंड द बायोस्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन ऑफ द रिजल्ट्स, इट इज प्रैक्टिकली प्रूवन दैट मिस्टर यूसुफ बेग मिर्जा इज द बायोलॉजिकल फादर ऑफ मोहम्मद मुस्तफा मिर्जा। ये गए हैं जी, यूसुफ बेग मिर्जा साहब खुद गए हैं ये कराने के लिए, ठीक है। तस्वीर ये, हाँ जी, तस्वीर लगाते हैं ना वहां पे जाके, आप साइन करते हैं, आईडी कार्ड की कॉपीज देते हैं, सारा ये जब सैंपलिंग आपकी हो रही होती है, ठीक है, ये सब मौजूद है। तो इन्होंने वॉलंटियर किया। हाँ जी, बिल्कुल वॉलंटियर किया, बिल्कुल वॉलंटियर किया, लेकिन अब वो क्यों मानेंगे? उनके घर वालों ने जब कह दिया कि वी विल नेवर लेट हिम गेट पैटर्नल एक्नॉलेजमेंट, तो अब वो तो यही करेंगे ना। उनका वकील आके कहता है कि जी यूसुफ हैज given me reasons why he cannot acknowledge his son. ये तो उस बच्चे का कानूनी हक है। बिल्कुल है। आप इसके मामले में बिल्कुल बेचैन और परेशान ना हो। नहीं जी, मैं परेशान बिल्कुल नहीं। जो वो है, हाँ जी, वो है, सिर्फ महज यही शामिल होगा कि वो कुछ गलत बयानी से काम कर रहे हैं, या हो सकता है कि यूसुफ बेग मिर्जा साहब का हाफजा तो नहीं कमजोर। अब ये तो देखें जी, पता चलेगा हाफजा उनका कमजोर है या हाफजा उनका तेज है। पूरी दुनिया को पीछे लगाने वाले, आगे लगाने वाले, क्या क्या फॉर्मूले बनाने वाले, क्या क्या चैनल लॉन्च करने वाले, क्या क्या करने वाले, अपने घरेलू मामलात नहीं संभाल सकते। एक उनकी सो कॉल्ड बीवी, एक उनकी बेटी, ये सब उनके कंट्रोल में नहीं है, जो कहते हैं नहीं मेरे कंट्रोल में तो कोई नहीं है, मेरे कंट्रोल में तो कोई नहीं है। तो आपके कंट्रोल में हो या आपके कंट्रोल में ना हो, भाई हमारा उससे क्या लेना देना। हमें तो अपनी लीगल एक्नॉलेजमेंट, जो हमारा हक है, हमें वो चाहिए। उसके बाद आप अपना रास्ता नापे, हमें हमारी जिंदगी गुजारने दें। मैनिपुलेशन वो अच्छी कर लेते हैं। ओहो, मास्टर है जी, वो मास्टर है। वो कहते हैं कि जी शैतान कुछ करने से पहले मुझसे मशवरा लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, बड़ा उनको नाज है भाई। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इब्लीस के भी अबुल इब्लीस हैं। पता नहीं, कहते तो यही है कि जी शैतान हमारे हिसाब से तो वो अबुल मुस्तफा हैं। मोहम्मद मुस्तफा, वो बहुत अच्छी बात की आपने। और मैं नहीं समझता कि वो कुछ जी ऐसी सी, जैसे रिजवी साहब, सोनी धरती ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, मैं सोनी धरती की बेहद मशकूर हूँ। वैसे ही डीएम डिजिटल ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, और डीएम डिजिटल अभी आपको पता है बाहर देखा जाता है बहुत, जैसे आप लोग भी माशाल्लाह बड़ी आपकी व्यूअरशिप है, बाहर भी डीएम डिजिटल देखा जाता है। अभी फिर शकील साहब जो हैं, शकील जाहिद साहब, वो कंडक्ट करेंगे प्रोग्राम, उसमें भी मैं जाऊंगी इंशाल्लाह। तो जी, तो और मेरी फिर से गुजारिश है आप लोगों को बहुत ईद मुबारक कहते हुए कि प्लीज आप लोग मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें। हमारे एक मुअज़्ज़म मेहमान है। थैंक यू। और जब भी आयशा सना साहिबा जो ये कहेंगी कि भाई मुझे ये इस मौजू पे बात करनी है जी, आपके लिए हमारे दरवाजे और दिल हमेशा खुला रहेगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आर्म्स वेलकम। जो भी जी साथ दे रहा है, थैंक यू जी रिजवी साहब, बहुत मेहरबानी। जो भी साथ दे रहा है, देखें वो हक का साथ दे रहा है। वो एक बच्चा जो अपना मुकदमा खुद नहीं लड़ सकता, उस बच्चे का साथ दे रहा है, ठीक है। मेरी तो कहानी वैसे खत्म हो चुकी है, अपनी बात तो मैं कर ही नहीं रही हूँ, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर दूं कि आप यूट्यूब पे आयशा सना प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये जो वेबसाइट है aishasana.com, और फेसबुक जस्टिस फॉर आयशा सना, ये देखें। और ये साइट्स ब्लॉक भी हुई हैं, जो मैंने आपको बताया है कि पीटीए की, ये मैंने आपको खबर भी न्यूज़ इंटरनेशनल में जो आई है, जंग में भी आई, वो मैंने आपको पढ़ के भी सुनाई है। देख लें, शायद आपको ये साइट्स मिल जाएं, क्योंकि इन साइट से और साइट्स ने भी उठाया था ये मटीरियल, तो कहीं ना कहीं आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको खत का जवाब दिया, जी जी जी, that I should seek legal remedy, that is what I'm going to do. लीगल रेमेडी एक प्रोसीजर है, आप उस प्रोसीजर से चल के आप जाएंगी जब वो सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है। और सरकार का पैसा है तो अवाम का पैसा होता है। अवाम का पैसा जो है वो मैं और तमाम हमारे नाजरीन समझते हैं वो इसलिए नहीं होता कि हमारे अरबाब इख्तियार, जिनको कि हम एक चीज़ के बारे में फर्ज, देखें वो तो कस्टोडियन है, वो तो पाकिस्तान टेलीविजन के कस्टोडियन है, और वहां पे क्या माहौल बन रहा है देखें। और सेक्सुअल हरासमेंट भी रिपोर्ट हुई 17 मई को डॉन में, कि ऐसा केस हुआ है वहां पे सेक्सुअल हरासमेंट का। और वहां पे इस किस्म के कितने मसले मसाइल है, जो बस ये चाहते हैं कि हर चीज हशप हो जाए,
کچھ باہر نہ نکلے, سب کچھ دب جائے, بس بات ہی نہ ہو اس پہ. اب آپ یہ دیکھیں, مجھے 2-3 اینکر پرسنز ہیں, انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنے مارننگ شو میں بلانا چاہتے ہیں, ہم آپ کو اپنے شوز میں بلانا چاہتے ہیں. میں نے جب ان کو کہا, میں نے کہا دیکھو تم لوگ تو بہت اچھا کر رہے ہو, تم لوگ مجھے انوائٹ کر رہے ہو, پہلے تم اپنے مالکان سے پوچھ لو. تو ان کے مالکان نے ان کو منع کر دیا. ان کے مالکان نے کہا کہ نہیں, ہمارے لیے یوسف بیگ مرزا بڑی پرابلم کریٹ کرے گا, ہم نہیں کر سکتے. پرابلم تو آپ یوں کہیں کہ بہت سارے فون ابھی بھی آ رہے ہیں. اچھا جی بالکل, فون تو آئیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دھوپ ہی نہیں کڑک رہی ہے, بجلی بھی برسے گی. اچھا, بس آپ نے تو مجھے شروع میں کہا تھا کہ بس ذرا آرام سے, بڑے آرام سے, تو میں تو ابھی ذرا آرام سے چلی ہوں. ہاں نہیں, اب آپ سے مجھے یہی ہے کہ آپ اور ہمارے تمام ناظرین تک ہم نے اپنے مقدمے کو عائشہ ثنا کی زبانی جو ان کی ساتھ حالیہ آپ بیتی اور اس جو میرے ساتھ پریس کانفرنس کے بعد ہوا ہے, ہاں حالیہ آپ بیتی ہے نا. جی اتنے لوگ مطلب میری پریس کانفرنس پہ آئے ہیں اور دیکھیں کہ چینلز پہ وہ ایئر نہیں کیا گیا, پرنٹ میڈیا میں وہ اس طرح سے نہیں آیا, کیسی کیسی خبریں آتی ہیں, یہ سب کچھ جو میں نے ثبوت بھی پیش کیے, اس کے باوجود نہیں آنے دیا گیا. بات اب بہت اختصار سے ہے کہ عائشہ ثنا نے اپنا موقف جو ہے عوام کی عدالت تک پہنچایا, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام اس سے باخبر ہو کہ ہمارے ارباب اختیار جو کہ ایک کسٹوڈین ہیں, جو کہ اس کے راکھے ہیں, وہ اپنے اپنے ذاتی معاملات جو ہیں ان کو وہ کیسے گمراہ کن انداز سے لوگوں تک کرتے ہیں, اور ہمارے کتنے سارے پیسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں. عائشہ ثنا کے ساتھ ہماری اپنی دلی ہمدردیاں ہیں اور تمام عوام کی دلی ہمدردیاں ہیں, اور ہمیں بہت افسوس اور شرمندگی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اگر اس طرح سے بھی یہ الفاظ استعمال کرے تو وہ بعد میں خود ہی شرمندہ ہوتا ہے, نہ کہ اپنے آپ سے شرمندہ ہوتا ہے انسان, عوام کے ہاتھوں رسوا ہوتا ہے. اور انسان کے لیے, ہمارے لیے سبق ہے کہ جو ایک چیز عمل کر لیا ہے اس عمل کو انسان اون کرے, اسے قبول کرے, بھلے کہہ دے, معافی مانگ لے ان سے کہ بھئی میں خرچہ نہیں دے سکتا, جہاں تم نے اتنا کر دیا, میرے سے کیا معافی مانگنی. میں جس طرح آپ کو رضوی صاحب میں نے کہا کہ بھئی میں اپنی ایکشنز کی رسپانسبلٹی لیتی ہوں, بے وقوفی ہو سکتی ہے, اسٹوپیڈیٹی ہو سکتی ہے, غلط ڈیسیژنز ہو سکتی ہیں, لیکن میں اپنے ایکشنز کی رسپانسبلٹی لیتی ہوں. عائشہ ثنا صاحبہ, آپ نے آج اتنا وقت اور اتنے اہم دن آپ نے تشریف لا کے ہمیں دیا, ہم آپ کے بہت بہت مشکور ہیں. نہیں جی, میں آپ کی ممنون مشکور ہوں. سونی دھرتی ٹی وی کے تمام ویورز آپ کو شکریہ کہہ رہے ہیں, اور سب آپ کو بہت بہت عید مبارک کہہ رہے ہیں. میں ویورز کو شکریہ کر رہی ہوں, میں ویورز کو عید مبارک کہہ رہی ہوں. ہمارا پروگرام لائیو ویب سٹریم بھی ہوا ہے سونی دھرتی .tv پہ, ویب پہ بھی اویلیبل رہے گا. مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں رضوی صاحب کہ تم کو رو دھو کے بات کرو, تم کوئی لوگوں کے سینٹیمنٹس کو جاگر کرو. میں نے کہا جی میں تو حق پہ ہوں, میں تو سب ثبوت کے ساتھ بات کر رہی ہوں, میں رو کے بات کیوں کروں؟ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ میں بیچاری نہیں بننا چاہتی کسی کے سینٹیمنٹس کو مو لینے کے لیے. تھینک یو فار دس. تھینک یو. اینڈ ناظرین, ہم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں بڑے صبر سے دیکھا, اور یہ ایک ہمارا آفاقی مسئلہ ہے, صرف عائشہ ثنا کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک یونیورسل کاز ہے جس کے لیے ہم نے اتنا وقت آپ کا لیا اور ان کو اتنی زحمت دی. اور اگر آپ کے بھی علم میں کبھی بھی کوئی ایسے مسئلے آئیں تو آپ پلیز, اس کی لیگل ریمیڈی ہے, اس کے لیگل ریکورس ہیں جو ہم انشاءاللہ کسی پروگرام میں آپ کو اس کے تمام وہ بتائیں گے کہ کیا کیا سٹیپس ہیں اور کیسے وہ کر کے یہ لوگ آسانی زندگی اپنی کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ اینڈ خدا حافظ, اور ایک دفعہ ہماری طرف سے آپ کو پھر بہت بہت عید مبارک اور